ہم اب کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو غریبی سے لے اور نیک دلی کا واقعہ، ایک سچا واقعہ ہم اب کو بتانے جا رہے ہیں غربت سے کامیابی تک۔ حمزہ ایک غریب مگر نیک دل لڑکا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا والد بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تھا اور گھر کی ساری ذمہ داری اس کی ماں پر آ گئی تھی۔ غربت کے باوجود اس کی ماں نے ہمیشہ اسے صبر، شکر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی۔ صبر کا امتحان حمزہ دن بھر گاؤں میں محنت مزدوری کرتا اور شام کو مدرسے میں جا کر قرآن کی تعلیم حاصل کرتا۔ اس کے کپڑے پرانے اور جوتے ٹوٹے ہوئے تھے مگر اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن جب وہ کام کے بعد گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے ایک بٹوا ملا۔ اس میں کافی رقم تھی۔ حمزہ کے دل میں ایک لمحے کے لیے آیا کہ اگر یہ رقم رکھ لے تو اس کی غربت دور ہو سکتی ہے، مگر فوراً ہی اس نے اپنی ماں کی بات یاد کی جو ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا حلال روزی میں تھوڑا بھی ہو تو برکت ہوتی ہے اور حرام میں کتنا بھی ہو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ امانت کی واپسی حمزہ نے بٹوا اٹھایا اور گاؤں میں اعلان کر دیا کہ جس کا بھی یہ بٹوا کھویا ہے وہ آ کر نشانی بتائے۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھا شخص آیا اور نشانی بتا کر اپنا بٹوا لے گیا۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے حمزہ کو دعا دی اور کہا، بیٹا تمہاری ایمانداری تمہیں ایک دن بہت بڑا آدمی بنائے گی۔ اللہ کی مدد۔ چند دن بعد وہی بوڑھا شخص حمزہ کے گھر آیا اور اس کی ماں سے کہا، میں ایک تاجر ہوں اور میں نے حمزہ کی ایمانداری دیکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ کام کرے۔ ماں نے یہ سن کر شکر ادا کیا اور حمزہ کو اجازت دی۔ حمزہ نے ایمانداری اور محنت سے کام کیا اور چند سالوں میں ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ اب وہ نہ صرف اپنی ماں کا سہارا تھا بلکہ گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا۔ نتیجہ حمزہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم صبر، ایمانداری اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو اللہ ہمیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امانت دار ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو مشکلات سے گزر رہا ہے۔ اگر نیت صاف ہو اور بھروسہ اللہ پر ہو تو غربت بھی کامیابی میں بدل سکتی ہے۔ Today on the show, we are diving into the world of economic indicators. These are the numbers that tell us how the economy is doing. Things like GDP, unemployment rates, and consumer confidence. But what do these indicators really mean? How